بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں طاہر نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں واچ ٹائمز۔ ناظرین آج بات کریں گے راولپنڈی پولیس کے اوپر۔ کہتے ہیں کہ پولیس محرم سے مجرم بنانے میں بہت ماہر ہوتی ہے، کسی کو مجرم بنا دیتی ہے اور مجرم کو ہی محرم بھی بنا دیتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پوٹوہار سرکل کے تھانہ ایئرپورٹ میں پیش آیا، جہاں پر ایک 12 سالہ بچے کے اوپر 9 ڈکیتی کے مقدمات درج کیے گئے اور اس بچے کے متعلق یہ انکشاف ہوا ہے کہ بچہ ذہنی طور پر مفلوج ہے۔ اس کو ایک عادت ہے کہ وہ نیند پر چلتا ہے، نیند میں چلتا ہے۔ لیکن راولپنڈی پولیس کو رحم نہ آیا، ترس نہ آیا، صرف خانہ پوری کے لیے، صرف اپنی پاور دکھانے کے لیے اس معصوم ننھے بچے کو جو ذہنی طور پر مفلوج تھا اس کو ڈکیت بنا دیا۔ تھانہ ایئرپورٹ کی چوکی ہے گلزار قائد، وہاں کے اے ایس آئی نے اس بچے کے ورثاء کو فون کر کے بتایا کہ آپ کا بچہ اڈیالہ جیل میں ہے اور وہ ایک ڈکیت ہے۔ ظاہری بات ہے ایک پہاڑ بن کر گھر والوں کے اوپر یہ جب خبر پہنچی تو ایک پہاڑ ٹوٹا، زمین پھٹی، نہ آسمان گرا۔ ایک معصوم بچہ جو ذہنی طور پر مفلوج ہے، جس کو نیند میں چلنے کی عادت ہے، وہ کیسے ڈکیت ہو سکتا ہے؟ اسی کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد عثمان، ان سے پوچھیں گے کہ عثمان یہ بتائیں گے کہ یہ بچہ رہنے والا کہاں کا ہے، کتنے میں پڑتا ہے، پولیس نے کیوں 9 مقدمات درج کیے اور کوئی عام مقدمات درج نہیں کیے، ڈکیتی کے مقدمات درج کیے جن کی سزا کم سے کم بھی 3 سال سے سٹارٹ ہوتی ہے اور عمر قید تک ان کی سزائیں جاتی ہیں۔ لیکن پولیس نے ایسا کھیل کیوں کھیلا، اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے معصوم بچے کو بلی کا بکرا کیوں بنایا؟ اسی کے اوپر بات کریں گے محمد عثمان، ان سے جانیں گے عثمان سے کہ یہ بچہ رہنے والا کہاں کا ہے، کتنے میں پڑتا ہے، کب سے اس کا علاج جاری ہے۔ ایس ایچ او ایئرپورٹ جواد شاہ نے، اے ایس آئی گلزار قائد چوکی کے اے ایس آئی تنویر نے یہ ظلم کیوں کیا، ایس پی پوٹوہار نے اس کے اوپر آنکھیں کیوں بند کی، اے ایس پی سول لائن نے اس پہ آنکھیں کیوں بند کی، سی پی او ایس ایس پی نے کیوں کوئی ایکشن نہیں لیا؟ اپلیکیشن جب آتی ہے تو سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی کے اوپر بات کرتے ہیں عثمان کے ساتھ۔ عثمان بتائیے گا، پولیس نے اتنا بڑا ظلم کر دیا ایک گھرانے کے اوپر، ایک شریف گھرانے کے اوپر، جس کو ایک 12 سالہ بچے کو ڈکیت بنا دیا۔ آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی طاہر، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پولیس جو آپ نے ایک مثال دی ہے، پولیس محرم سے مجرم، مجرم سے محرم، بدماش سے شریف، شریف سے بدماش، اور جیسے کہ آپ یہ بات کر رہے تھے اس لڑکے کی، تو لڑکے کی اگر میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جو لڑکا ہے وہ 23 جون کو لاپتہ ہوا تھا جناح گارڈن اسلام آباد سے۔ اس کے ورثاء نے جا کر جو لوئے بیر تھانہ ہے اس میں ایک اپلیکیشن دائر کی تھی کہ ہمارا بچہ گم ہو گیا، ہمیں مل نہیں رہا۔ تو اس آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں گمشدگی کی تو تھانہ ایک گمشدگی کا ایک اشتہار جاری کرتا ہے۔ اشتہار جاری کرنے کے بعد وہ مختلف جگہوں پہ لگایا جاتا ہے۔ یہ بچہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے طاہر، اس کی عمر جو ہے 7 سال ہے اور یہ 7ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، اور ماشاءاللہ سے یہ مجھے ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ 5 بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی بہن ہے وہ 12ویں کی اسٹوڈنٹ ہے۔ اگر اس کی بہنوں کو یہ چیزیں پتہ چلیں گی کہ میرے بھائی پہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، جبکہ وہ خود ایک مریض ہے، ٹھیک ہے، اس کو نیند میں چلنے کی عادت ہے، ٹھیک ہے، وہ رات کو نیند میں چلتا ہے، اس کا علاج 2018 سے اسلام آباد کا ایک نجی ہاسپٹل ہے، اس میں اس کا علاج بھی جاری ہے۔ جبکہ یہ اسی دوران جب اشتہار جاری ہوا اس کے بعد جو 27 جون ہے اس کو تھانہ ایئرپورٹ سے کال آتی ہے کہ جی آپ کے بیٹے پہ ایک ایف آئی آر ہو چکی ہے، جو کہ مقدمہ نمبر 1005/20 ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے اس کو چلان کر کے جو ہے ہم نے جیل بھجوا دیا ہے۔ اس کے والد محترم اور اس کے جو ورثاء ہیں وہ جا کے تھانے میں جب ایس ایچ او صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو ایس ایچ او صاحب ان کو خاطر توا اس طرح نہیں پاتے، ان کو ذلیل و خوار کر کے باہر بٹھا دیتے ہیں 5-5 گھنٹے، 3-3 گھنٹے۔ میری ان سے جب بات ہوئی انہوں نے مجھے بتایا کہ یار کہ میں آج 3 گھنٹے سے میں ایس ایچ او صاحب سے ملنا چاہ رہا ہوں، ایس ایچ او صاحب مجھے ٹائم نہیں دے پا رہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں باہر ہوں، میں اس وقت روٹ پہ ہوں۔ طاہر جیسے آپ دیکھتے رہتے ہیں نا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، پولیس ایسے ہر بار کرتی آئی ہے۔ آپ تھانہ صادقآباد کو لے لیں، تھانہ نیو ٹاؤن کو لے لیں، تھانہ بنی کو لے لیں، تھانہ سیول لائن کو لے لیں، یہ تو پولیس کی
آپ کو پتہ ہے کہ ہر بار اپنے نمبر بڑھانے کے لیے اپنی جو پچھلی کارروائیوں کو رسو کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتی آئی ہے. یہ کوئی پہلا مقدمہ نہیں ہے. آج سے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میرا ایک دوست ہے 2015 میں وہ بیچارہ گھر میں سویا ہوا تھا, 9th کلاس کا وہ اسٹوڈنٹ تھا, اس پہ بھی ایک ڈکیتی کا پرچہ ایک جناب مصروف صاحب ہے انہوں نے دے دیا تھا. یہ تو طاہر آپ کو پتہ ہی ایسے کام چلتے آئے ہیں. تو میں تو حیران اس بات سے ہوتا ہوں کہ افسران اس چیز کو دیکھتے نہیں ہیں. افسران کے ہر چیز نوٹس میں ہونے کے باوجود اس پہ ہمیشہ پردہ ڈالا جاتا ہے. مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ یار آخر یہ کیا ہے. شکریہ عثمان, آپ نے تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا. لیکن اسی واقعے کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے فرحان حسین. فرحان سے بھی پوچھیں گے کہ ایک 13 سالہ بچے کے اوپر تھانہ ایئرپورٹ پولیس کی جانب سے 9 مقدمات درج کرنا, اور مقدمات بھی کوئی عام نہیں, ڈکیتی کے مقدمے درج کرنا. فرحان سے پوچھیں گے کہ ان کے ورثہ کے ساتھ تھانے میں کیا بیتی, ایس ایچ او نے کیسا رویہ اپنایا. جی بالکل طاہر, دیکھیں ایک 13 سال کا بچہ جو علی حمزہ ہے جو 23 تاریخ کو لاپتہ ہوتا ہے جناح گارڈن اسلام آباد سے, اور اس کے گھر والے جو ہیں گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کرواتے ہیں. لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ اس کو پولیس اپنی کسٹڈی میں رکھتی ہے, اور یہ بھی پتہ چلا کہ 2 دن اس کو علیحدہ سے مطلب ہے تھانے سے باہر رکھا جاتا ہے. میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ جب یہ اتنا چھوٹا بچہ پکڑا گیا تو یہ چیز متعلقہ اے ایس پی کے, ایس پی کے اور ایس ایس پی اور سی پی او صاحب کے نوٹس میں ضرور دی گئی ہوگی. اور ہماری اطلاعات کے مطابق یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس بچے کا 2018 سے جو ہے وہ میڈیکل ہو رہی ہے, ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے کہ اس بچے کو جو ہے رات کو چلنے کی عادت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جب کہ اس کے گھر والے, جب 27 تاریخ کو اس کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ بچے کو اتنے بڑا, یہ دیکھیں کہ بالکل بچے کا تو فیوچر تباہ ہو گیا, کیونکہ دیکھیں اب وہ چلا گیا ہے جیل میں. جیل خود ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے, وہاں پہ بندہ مختلف قسم کے نشوں میں اور مختلف کرائمز کے لیے جو ہے وہاں پہ تیار ہوتا ہے بندہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب انہوں نے اپلیکیشن دی ہے, میرے حساب سے تو فوری طور پر اس پہ انکوائری ہونی چاہیے تھی, اور فوری طور پر جو اس چیز میں جو آفیسر جو اہلکار انوالو ہے اس کو فوری طور پر سسپینڈ کر کے آگے فردر انکوائری کرنی چاہیے. مزید طاہر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ہمارے پاس ود پروف ایسی بھی ایویڈنس ہیں کہ راولپنڈی شہر میں اور بھی کئی دفعہ متعدد اسی طرح کے چھوٹے بچوں کے اوپر ایک دن میں 3 4 مقدمات, اور ایسے مقدمات کے اگر آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طریقے سے چھوٹے بچوں کے اوپر مقدمات جھوٹے جو ہیں 392 کے ڈکیتی کے مقدمات درج کیے گئے, اور ان بچوں کا بھی فیوچر تباہ کیا گیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپلیکیشنز اور انکوائریز تو ورثاء کی طرف سے تو درخواست دے دی گئی ہے سی پی او صاحب کو. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا انصاف ملتا ہے اس کے بچے کے والدین کو اور بچے کو. جی تھینک یو. بہت شکریہ فرحان. ناظرین, ہم نے آپ کو بتایا کہ 13 سالہ بچہ 9 ڈکیتی کے مقدمات ایس ایچ او ایئرپورٹ کی جانب سے, گلزار قائد چوکی کے اے ایس آئی کی جانب سے, اس بچے کا جس طرح فرحان بتا رہے تھے کہ مستقبل تو تاریک کر دیا گیا, جیل میں ڈال دیا گیا. جیل جیسے آپ کو بتا دیا گیا خود بہت بڑی یونیورسٹی ہے, وہاں پہ کرمنلز ہوتے ہیں, وہاں پہ نشئی ہوتے ہیں, وہاں پہ جیل ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے. ہر قسم کا لیسن آپ کو وہاں سے ملتا ہے. ڈکیت آپ کو وہاں پہ ملیں گے, قاتل آپ کو وہاں پہ ملیں گے, مختلف مقدمات میں ملوث ملزمان آپ کو وہاں پہ ملیں گے. وہاں پہ بچہ جب جاتا ہے وہاں پہ ایک اڑتی نام کی چیز بھی لگائی جاتی ہے. غریب فیملی ہے, ایک ظلم تو پولیس نے ڈھا دیا ہے, سی پی او کے نوٹس میں ہے, ایس پی کے نوٹس میں ہے, ایس ایس پی کے نوٹس میں ہے, اے ایس پی کے نوٹس میں ہے. لیکن اس کے باوجود 3 دن ہو چکے ہیں, درخواست دی گئی ہے, ابھی تک پولیس نے اس درخواست کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. نہ ایس ایچ او ایئرپورٹ کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی, نہ اس اے ایس آئی کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی. 9 ڈکیتی کے مقدمات درج کر کے اس بچے کا مستقبل تاریک کر دیا گیا. وہ بچہ خود ذہنی طور پر مفلوج ہے, جیسے فرحان نے بھی آپ کو بتایا, عثمان نے بھی آپ کو بتایا کہ 2018 سے اس کا علاج چل رہا ہے. میڈیکل سرٹیفکیٹس بھی سی پی او کو دیے گئے. اس کے علاوہ جو 9 ڈکیتی کے مقدمات صرف 2 دنوں میں پولیس نے درج کیے, پرانے کتنے مقدمات ڈالے گئے ہیں یہ تو اب جو تفتیش ہو رہی ہے, جو ٹرائل چل رہا ہے, بچے کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی, اس کے ورثاء کے اوپر, اسپیشلی اس کی ماں کے اوپر, اس کی اس بہن کے اوپر جو انٹرمیڈیٹ کی اسٹوڈنٹ ہے. لیکن یہاں پہ ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ پولیس ہمیشہ خانہ پوری کرنے کے لیے فوری طور پر تصویر نشر کر دیتی ہے, ٹویٹس کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر.
لیکن کیا ایس پی پوٹوہار، ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ایس ایس پی آپریشن، سی پی او، اے ایس پی، کیونکہ پنڈی میں جتنے بھی ابھی افسران لگے ہیں زیادہ تر پی ایس پی افسران ہیں، ان کا ایک گروپ بھی بنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس معصوم بچے کی جب تصویر اس گروپ میں ڈالی گئی ہوگی، یا کسی آفیسر کو یہ زحمت نہیں ہوئی کہ پولیس سے پوچھتی؟ ایک 13 سالہ بچے کے اوپر آپ 9 ڈکیتی کے مقدمات درج کر رہے ہیں، موبائل سنیچر آپ اس کو بنا رہے ہیں، مختلف کیا کیا چیزیں ڈالی گئی ہوں گی، یہ تو ایف آئی آر 1005 ایف آئی آر، اور یہاں پہ سب سے میں اہم بات آپ کو یہ بتاؤں کہ اس بچے کے ورثہ جب تھانہ ایئرپورٹ میں جاتے ہیں، ایس ایچ او جواد شاہ سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، جواد شاہ نے جو ملزم کے ورثہ ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ اپنایا، ان کو کیسے دھکے دیے گئے، ان کے ساتھ کیا بیہیو اس تھانے کے اندر کیا گیا۔ پولیس تو عوام کی محافظ ہے، لیکن یہاں پہ پولیس نے کیا کر دیا، محرم سے مجرم، مجرم سے محرم، شریف سے بدماش، بدماش سے شریف، گناہگار سے بے گناہ اور بے گناہ سے گناہگار بنانا پولیس کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ ہم نے بچپن میں بھی پڑھا تھا، لیکن پریکٹیکلی لائف میں ہم نے بہت کچھ دیکھا۔ ایک ظلم جو پولیس نے کیا ہے، 13 سالہ بچے کے اوپر 9 ڈکیتی کے مقدمات درج کر کے اس کو کرمنل بنا دیا گیا ہے۔ اب وہ بچہ، اس کا مستقبل کیا ہوگا جب بچہ جیل سے باہر نکلے گا؟ کیونکہ بچے کو تو وہ ذہنی مفلوج ہے، نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ پولیس نے اتنا بڑا ظلم کیا، کیا تھوڑی سی بھی سوچ ایسے جو جواد شاہ کو یا اس اے ایس آئی کو یا پولیس افسران کو نہیں آئی کہ ایک معصوم بچے کے اوپر آپ ڈکیتی کے مقدمات درج کر رہے ہیں؟ اب یہ انکوائری کھیلی جائے گی جیسے ہمیشہ ماضی میں کھیلے جاتے تھے، مستقبل بھی وہی ہے، حال بھی وہی ہے، انکوائری کھیلی جائے گی، ایک آدھا اے ایس آئی سسپینڈ کیا جائے گا، پھر ہوگا کیا، ہفتے 10 دن 15 دن 1 ماہ بعد وہ اے ایس آئی صاحب بحال ہو جائیں گے، یا ایس ایچ او کو سسپینڈ کیا جائے گا، ایس ایچ او بھی بحال ہو جائے گا۔ لیکن بچے کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا، بچے کے اوپر کرمنل بنا دیا گیا، بچے کے اوپر 9 ڈکیتی کے مقدمے درج کیے گئے، اس کا جواب کون دے گا؟ سی پی او، ایس ایس پی، ایس پی، اے ایس پی، ایس ایچ او۔ اس بچے کا مستقبل تو تاریک کیا گیا، لیکن اس پہ کیا گزرے گی اس جیل میں؟ وہاں پہ جب انسان جاتا ہے تو وہاں پہ اپنوں کا پتہ چلتا ہے، دوستی یاری کا پتہ چلتا ہے، لیکن ایک غریب فیملی کیسے اس کے ساتھ ملاقات کرے گی؟ ایک مقدمے میں جب بیل کرائے گی، وہ ورثہ جب اڈیالہ جیل کے باہر گئے تو ان کو بتایا گیا ایک مقدمہ نہیں 9 مقدمات ہیں، آپ نے صرف 1005/20 مقدمے میں اس کی ضمانت کرائی ہے۔ وہ 8 مقدمات ابھی تک ان ورثہ کے حوالے نہیں کیے گئے کہ وہ اس میں بھی بیل لگائیں، لیکن اب ہوگا، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، انکوائری کھیل کے اس پورے کیس کو یہیں پہ دبا دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل واچ ٹائمز کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ ہمارا watchtimespkik.com ویب سائٹ کا وزٹ بھی کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور امید ہے اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کو مزید بھی دکھاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔